حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ اور قرآن سے نسبت تیری تو ناطق قرآن ہے، قرآن سے نسبت تیری تو ناطق قرآن ہے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ اور سجدے میں آقا گئے، کندھے پہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے، کندھے پہ چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے۔ اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، اور چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن
یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزیں عطا فرمائی ہیں، وہ انسان کے باہر بھی ہو سکتی ہیں، جیسے رزق ہو گیا، ہوا ہو گئی، پانی ہو گیا، جس کا تعلق انسان کے خارج کے ساتھ ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں انسان کے اندر بھی ایسی رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے انسان کو زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کے اندر کیا رکھا ہے؟ وہ انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں، وہ حساسیت رکھی ہے، احساس رکھا ہے۔ کس چیز کا احساس؟ محبت کا احساس، نفرت کا احساس، غصے کا، جلال کا احساس، اسی طرح الفت کا احساس۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر رب ذوالجلال نے رکھی ہیں، اور انسان نے ان کے ذریعے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اسی کی بیس پر انسان اس دنیا سے جائے گا تو قبر کے اندر بھی اس سے امتحان ہوگا، اور حشر کے میدان میں بھی انہی چیزوں کے بارے میں اس کا امتحان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تمہیں عطا فرمائی تھی، پانی عطا فرمایا، ہوا عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، گھر عطا فرمایا، کہا جائے کہ اولاد عطا فرمائی، پھر انسان کو محبت عطا فرمائی، عداوت جیسی کہا جائے کہ وہ جذبہ عطا فرمایا، بغض عطا فرمایا، عشق عطا فرمایا، نفرت عطا فرمائی، یہ سارے کے سارے جذبات اللہ نے عطا فرمائے۔ تو قیامت کے دن انہی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں جب تمہیں رب نے عطا فرمائی تھی تو ان کو تم نے کہاں پر خرچ کیا تھا؟ ان کو تم نے کہاں پر صرف کیا تھا؟ تمہیں دولت عطا فرمائی، تم نے دولت کو کہاں خرچ کیا؟ حساب دو۔ ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، زندگی کو کہاں پر خرچ کیا؟ حساب دو۔ ہم نے تمہیں شفا، صحت یابی والی ایک پیریڈ عطا فرمایا۔ انسان کی زندگی میں ایک پیریڈ ایسا آتا ہے کہ جب اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، جوانی عروج پر ہوتی ہے، خون کے اندر گرمائش گردش ہوتی ہے، تو بیماری اس کے پاس نہیں آتی، وہ صحت یابی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے تمہیں وہ صحت یابی والی زندگی، شفا والی زندگی عطا فرمائی، تو بتاؤ تم نے وہ زندگی کہاں گزاری؟ اس کے بعد ہم نے تمہیں اولاد عطا فرمائی، بتاؤ تم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی، اس پر کیا تم نے اپنی محنت کی، اس کو کیا بنایا تم نے، دنیا کے اندر لگا دیا، یا دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے اللہ کے ساتھ، اس کے محبوب کے ساتھ جڑنے کا تعلق اور کیسے جڑا جائے گا یہ اس کے اندر وابستہ کیا، کیا تم نے سب کچھ کیا؟ تو الغرض کے ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کا تعلق انسان کے اندر کے ساتھ ہو یا باہر کے ساتھ ہو، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو کامیاب وہی انسان ہوگا دنیا اور آخرت کے اندر جو ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے ان کو ان حدود کے اندر خرچ کرے جو حدود اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مہیا فرمائی۔ انسان کو اللہ نے دولت عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمایا، اگر وہ اس کے ساتھ حرام کاری کرنے لگ جائے، اس کو ظلم کے اندر صرف کرنے لگ جائے، تو دی تو اللہ نے اس کو یہ نعمت تھی، لیکن وہ نعمت اس نے اللہ کی حدود سے باہر خرچ کی، تو لہٰذا وہی دولت جو اللہ نے اس کو بطور نعمت عطا فرمائی تھی اس کے لیے وبال جا بن جائے۔ اللہ نے انسان کو ایک کہا جائے کہ وہ جوانی کے اندر یا اس کے علاوہ اس کو صحت یابی والی زندگی عطا فرمائی، کوئی بیماری اس کے ساتھ نہیں تھی، اب وہ اس صحت یابی والی زندگی کے اندر جوش و جذبے کے اندر وہ وقت کہاں گزار رہا ہے؟ اگر تو اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے تو یہ صحت یابی اس کے لیے کہا جائے کہ سبب بن جائے گی جنت میں جانے کا، لیکن اگر وہ اسی جوانی کو، اسی صحت یابی والی، شفا یابی والی جو زندگی گزار رہا ہے، اس کو وہ کسی غلط کام کے اندر گزارنے لگ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے لگ جاتا ہے، تو یہی صحت، یہی شفا جو اللہ نے اس کو بطور نعمت عطا فرمائی تھی، یہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ نے ہمارے اندر جو محبت کا جذبہ رکھا، نفرت کا جذبہ رکھا، ایک حسد کا جذبہ رکھا، بغض کا، عداوت کا جذبہ رکھا، ان چیزوں کو ہم نے وہاں پر خرچ کرنا ہے جہاں پر ہمارا رب چاہ رہا ہے۔ اگر وہ محبت کا جذبہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس محبت کو وہاں پر خرچ کرتے ہیں جہاں پر رب نے خرچ کرنے کا کہا، جس سے رب نے محبت کرنے کا کہا ہم اس کو وہاں پر خرچ کریں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نفرت کا جذبہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس نفرت کو وہاں پر خرچ کرتے ہیں، اس چیز سے یا اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جس سے نفرت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کے محبوب نے حکم دیا، تو یقینی طور پر یہ جذبہ ہمارے لیے جو ہے سبب بن جائے گا جنت میں جانے کا۔ لیکن
بگاڑ کہاں پیدا ہوتا ہے، معاشرہ کب خراب ہوتا ہے، انسان کی آخرت اور دنیا کب خراب ہوتی ہے؟ جب ان تمام چیزوں کو انسان وہاں پر خرچ کرنے لگ جاتا ہے جہاں پر رب کی رضا نہیں ہوتی، جہاں پر اس کے رسول کی رضا نہیں ہوتی۔ شریعت نہیں چاہتی، اسلام نہیں چاہتا کہ آپ اپنی محبت کو اس جگہ پر خرچ کریں، اللہ نہیں چاہتا کہ اپنی نفرت کے جذبے کو اس جگہ پر خرچ کرے، لیکن انسان اپنے جذبات اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے اور اپنے نفس کے آگے مغلوب ہو جاتا ہے، اور محبت بغیر یہ دیکھے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے وہاں پر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں پر اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ نفرت وہاں پر کرنے لگ جاتا ہے اس چیز سے یا اس شخص سے کرنے لگ جاتا ہے کہ جس سے نفرت کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، لیکن چونکہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا، نفس اس پر غالب آ گیا، ہوس یہ اس پر غالب آ گئی، خواہشات اس پر غالب آ گئی، تو اب وہ کیا کر رہا ہے، اس نفرت کو وہاں پر خرچ کر رہا ہے جہاں پر رب کی رضا ہی نہیں ہے، اور کبھی کبھی ایسی جگہ پر خرچ کر رہا ہوتا ہے جہاں پر خرچ کرنے کا اللہ نے منع فرمایا کہ تم نے یہاں پر نفرت کا اظہار نہیں کرنا، تم نے یہاں پر محبت کا اظہار نہیں کرنا۔ لیکن جب انسان اللہ کی اس رضا کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کو اپنے پر غالب کر لیا، خواہشات کو اپنے غالب کر لیا اور کہا کہ میرا دل جس سے چاہے گا محبت کرنے کا میں اس سے محبت کروں گا، اور جتنی محبت کروں گا یہ میرا دل جتنا چاہے گا اتنی کروں گا، میرا دل چاہے گا جس سے نفرت کروں گا میں اس سے اتنی نفرت کروں گا، کم یا زیادہ جس سے جتنی محبت کرنی میرے دل جو چاہے گا وہ کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اپنی زندگی گزارنے کا کرائٹیریا یہ بنا لے کہ میرا دل جو چاہے گا میں وہ کروں گا، میرا دماغ وہ چاہے گا جو میں کروں گا، ان جذبات کو میں وہاں پر خرچ کروں گا، تو انسان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ناقص ہے، انسان کی سوچ ناقص ہے، انسان پیدا ناقص ہوا، تو جب تک اس کی عقل کامل نہیں تو یقینی طور پر اس کا دل کامل نہیں، تو اس کے اندر جو خیال آئے گا کہ میں اس جگہ پر محبت کو خرچ کروں تو ممکن ہے کہ اس کے اندر نقص آ جائے، اس کا دل جس چیز کو چاہ رہا ہو میں یہاں پر محبت کو خرچ کروں کسی چیز میں کسی شخص میں، تو ممکن ہے جو دل کہہ رہا ہے، دل چونکہ ناقص ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ بھی ناقص ہو جائے، جس کو پتہ نہیں ہوگا کہ 100% جہاں پر میرا دل محبت خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے، جس سے نفرت کرنے کا جذبہ میرے دل میں آ رہا ہے، تو آیا یہ صحیح آ رہا ہے کہ غلط آ رہا ہے؟ اگر وہ صرف دل ہی کے اندر آئے ہوئے خیال کو صحیح سمجھ کر وہاں پر محبت کو خرچ کرنا شروع کر دے تو دل تو ناقص تھا، تو جہاں پر یہ خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہاں پر نقص پایا جا رہا ہو۔ اس لیے جب انسان اپنی زندگی کا کرائٹیریا بنیاد یہ بنا لے کہ میں اپنے جذبات کو وہاں خرچ کروں گا جہاں پر میرا دل چاہے گا، اس کا بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا کرائٹیریا معیار یہ بنا لے کہ میں ان تمام جذبات کو اللہ کے ماتحت کر لوں گا، جہاں پر رب چاہے گا وہاں پر میں اپنی نفرت کو استعمال کروں گا، جہاں پر میں شریعت کہے گی وہاں میں اپنی محبت کو استعمال کروں گا، جس انسان کا یہ کرائٹیریا بن جائے اس کا ہر عمل عبادت میں شمار ہو جائے گا اور جنت کو جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو لہذا جب سے دنیا بنی، جب سے انسان اس دنیا میں آئے اور قیامت تک کا یہ کرائٹیریا مقرر ہو گیا، یہ محبت ہمارے دل میں ہے، ہم کس سے محبت کریں گے اگر کامیابی چاہتے ہیں؟ جس کو رب چاہ رہا ہے۔ ہم کس سے نفرت کریں گے؟ جس سے رب چاہ رہا ہے۔ ہم کس کی صحبت میں بیٹھیں گے؟ جس سے میرا رب کا محبوب چاہ رہا ہے۔ جس سے نفرت کرنے کا، جس کی گیدرنگ سے اوائڈ کرنے کا رب اور اس کا رسول چاہ رہا ہے، ہم اس سے اوائڈ ہو جائیں گے۔ جب ہم نے ان جذبات کو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت کر لیا تو قرآن ایسے شخص کو کامیابی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، تو ہر دور کے اندر انسان پیدا ہوئے تو انسان تو ناقص تھا۔ جب انسان نے اپنی خواہشات کو، اپنی ان آرزوؤں کو، ان جذبوں کو اللہ کی رضا کے علاوہ خرچ کرنا شروع کیا تو جس دور میں انسان اس معیار سے گرا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ معیار بتانے کے لیے ہر دور میں نبیوں کو بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر بتایا کہ تم محبت کا جذبہ یا نفرت کا جذبہ جس جگہ پر خرچ کر رہے ہو وہ تمہارا معیار نہیں ہے، اس کو وہاں پر خرچ کرو جہاں پر تمہارا رب چاہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام تھا، ہر نبی کا یہ پیغام تھا، ہر رسول کا یہ پیغام تھا، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی یہی پیغام ارشاد فرمایا۔ تمہارا دل چاہ رہا ہے بتوں کی پوجا کرے تو یہ تمہارے دل جو چاہے گا وہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی میرا دل چاہ رہا ہے میں بتوں کی پوجا کروں، کفار نے اگر کہا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، تو فرمایا تمہیں یہ جو محبت تمہارے اندر آ رہی ہے اس کو وہاں پر خرچ کرو گے جہاں رب چاہ رہا ہے۔ رب چاہ رہا ہے کہ ان کی عبادت نہ کی جائے، تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ عبادت کی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر تم اپنے دل میں آنے والی اس خواہش کو وہاں پر خرچ کرو گے جہاں دل چاہ رہا ہے بغیر اللہ کی رضا کے، تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو گئی، تمہاری آخرت بھی خراب ہو گئی۔
لیکن جس بندے کو رسول اللہ کی وہ بات سمجھ آ گئی، یا جس دور میں جس رسول کی بات جس بندے کو سمجھ آ گئی کہ رسول کیا بتانا چاہ رہے ہیں، نبی ہمیں کس معیار پر کھڑا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اللہ ہمیں کس معیار پر کھڑا دیکھنا چاہ رہا ہے، تو اس نے اس نبی کی اتباع کی، اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، اسے آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ یہی وجہ تھی رسول اللہ کے زمانے میں فرمایا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، تو جس کو بات سمجھ آ گئی وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، کلمہ پڑھا، بتوں کی باتیں چھوڑ دی، اللہ نے فرمایا میں دنیا میں بھی ان سے راضی ہو گیا، آخرت میں بھی ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ جب انسان اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتا، اپنے آپ کو ان کے سامنے مغلوب نہیں کرتا، تو جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو قرآن کریم کے اندر ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی خواہشات، اپنے احساسات، اپنے جذبات کو اپنے آپ کو ان کے سامنے مغلوب کر لیا اور اللہ کی رضا کو نہ دیکھا، وہ چاہا جو دل چاہ رہا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ہمارے سامنے یہودیوں کی مثال موجود ہے، عیسائیوں کی مثال موجود ہے کہ یہودیوں نے وہ محبت کا جو جذبہ ان کو عطا ہوا تھا، ہر انسان کو عطا ہوا، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خدا تو اس چیز سے پاک ہے، نبیوں کے ذریعے بتایا، رسولوں کے ذریعے بتایا، کتابوں کے ذریعے بتایا، لیکن ان کی وہ محبت جو عزیر علیہ السلام سے تھی وہ اس قدر غالب آ گئی کہ نفس اس کے ماتحت آ گئی، تو انہوں نے اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا، تو کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہماری ان سے محبت ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کا ان کو بیٹا کہنا شروع کر دیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو مردود ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محبت کے جذبے کو وہاں پر خرچ کرنا شروع کر دیا جہاں پر اللہ کی رضا تھی ہی نہیں، یا ان حدود سے نکال دیا جو حدود اللہ نے بتائی۔ جب عیسائیوں کی باری آئی تو وہاں بھی یہی معاملہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانا، اتنی محبت کی کہ حتیٰ کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہاں یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی بات تو یہودیوں نے کہی تھی، ہم نے ان کو مردود قرار دے دیا، وہی عشق و محبت کا جذبہ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، تم نے بھی وہی بات کی، تو فرمایا تم بھی مردود ہو جاؤ گے۔ لیکن جب بات آئی اس امت مصطفیٰ کی، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا عقیدہ یہودیوں والا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ عیسائیوں والا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی محبت کو کہا جائے کہ غالب کر لو اللہ کی رضا پر، یا اپنی نفرت کو غالب کر لو اپنے اوپر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم کیا کہو لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تو تمام رسولوں کو مانتے ہیں، کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کرتے۔ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم موسیٰ کو مانتے عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم اپنے نبی کو مانتے آدم کو نہیں مانتے، فرمایا مسلمانوں یہ کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ فرق جس نے دنیا میں کیا اپنی خواہشات کے مطابق، فرمایا وہ مردود ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ آدم بھی ہمارے نبی ہے، موسیٰ بھی ہمارے نبی ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ کی چلے گی، لیکن ہم کسی رسول کے بارے میں برا بلا نہیں کہتے، ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اس معیار پر پورے اتر گئے جس معیار پر میں دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا ان تینوں مذہبوں کے اندر اگر میرے نزدیک کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اگر کوئی دین میرے نزدیک قبول ہے تو عند اللہ الاسلام، وہ اسلام کا دین ہے۔ کیوں؟ اس نے اس کرائٹیریا کو مقرر رکھا، اس نے محبت کو وہاں خرچ کیا جہاں رب نے چاہا، جہاں مصطفیٰ نے ان کو کہا کہ محبت اتنی کرنی چاہیے تو اتنی ہی محبت کی، جس سے بغض رکھنے کا مصطفیٰ نے کہا انہوں نے اس سے بغض رکھا، اور یہی تو کرائٹیریا ہم چاہ رہے تھے کہ جذبہ محبت ہم نے ان کو دیا، جذبہ عشق ہم نے ان کو دیا، جذبہ عداوت اور بغض جلال ہم نے ان کو دیا، لیکن ہماری یہ رضا تھی کہ ان کو خرچ وہاں کرے جہاں پر ہم چاہتے ہیں، ہمارا محبوب چاہتا ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ اگر کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ تھے، نئے مسلمان ہوئے، دین کی تعلیمات آہستہ آہستہ ان کے اندر آئی، یہ سارے معاملات ہوئے۔ ایک صحابی آئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی شہر سے آئے تھے، تو آپ نے آ کر کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیگر شہروں میں جاتا ہوں تجارت کی غرض سے جاتا ہوں، تو میں وہاں پر جا کر دیکھتا ہوں کہ جو قوموں کے بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں نا، جب ان کی بارگاہ میں ان کی رعایا آتی ہے تو آ کر ان کو سجدہ کرتی ہے، اپنے سرداروں کو، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کیا جا رہا ہوتا ہے تعظیم کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، تاکہ ان کی حیثیت پتہ چلے۔ تو یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ ہے کہ کائنات میں آپ سے بڑا کوئی نبی ہے ہی نہیں، آپ سے بڑی شان اور عظمت کس کی ہوگی؟ یا رسول اللہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، اس لیے کہ زیادہ حق آپ کا ہے، وہ بادشاہ تو دنیا کے بادشاہ، وہ کافر ہے، لیکن یا رسول اللہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر دنیاوی بادشاہ سجدہ کرواتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ یہ سجدہ کروانا یہ کہاں سے آ رہا تھا ان کے دل میں؟ یہ محبت آ رہی تھی،
وہ محبت تھی رسول اللہ کی، وہ عشق تھا رسول اللہ کا کہ رسول اللہ ہم آپ کی محبت میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باؤنڈری، ایک حد مقرر کر دی. اور میں پچھلی امتوں میں تعظیم کے لیے لوگوں کو سجدہ کیا جاتا تھا، لیکن اس امت میں رب ذوالجلال نے سجدے کو منع فرما دیا. اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو فرمایا بیوی کو اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو اس کے بعد صحابہ نے کبھی سجدہ نہیں کیا. اس حدود کو پہچان لیا نا کہ محبت ہماری چاہ رہی تھی کہ ہم سجدہ کریں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا تمہاری محبت چاہ رہی ہے لیکن تمہارا نفس اس پر غالب نہیں آنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اس پر غالب آنی چاہیے. تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو، لیکن میں نے کہہ دیا، رب نے کہہ دیا کہ سجدہ نہیں ہوگا، تو اپنی محبت کو اس حد کے اندر رکھو. اس حد کے اندر رہتے ہوئے تم جو عمل کرو گے اللہ اس کا اجر تمہیں عطا فرما دے گا. تو ہم نے کسی کو ماننا ہے تو اپنی آرزو خواہش کی وجہ سے نہیں ماننا. میرا دل جو چاہ رہا ہے کہ بندہ یعنی کہ اس سے محبت ہے تو اس کا درجہ یہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم درجہ دینے والے کون؟ اسی طرح اہل بیت سے، انبیاء سے، ان کے بعد صحابہ، اہل بیت، یہ ساری جو ترتیب ہے ان کے زمانے میں تھی، مقدس شخصیات، مقدس ہستیاں، تو ان سے محبت ہماری اتنی ہی ہوگی، اس حد کے اندر ہوگی جو حد رسول اللہ نے مقرر فرمائی. اگر اس سے نکل کر ہم حدود کراس کر کے زیادہ محبت کرنے لگ جائیں یا زیادہ بغض نفرت کرنے لگ جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو یہودیوں کا ہوا، جو عیسائیوں کا ہوا. یہودی بھی مردود ہو گئے، عیسائی بھی مردود ہو گئے. جب ہم اپنے جذبات کو اپنے دل پر کہا جا کے غالب کر لیں گے اور ان حدود کو کراس کر کے محبت میں نفرت کا اظہار کریں گے تو ایسی محبت بھی ہمیں قیامت کے دن عذاب میں ڈال دے گی اور دنیا کے اندر بھی ہماری خرابی کا سبب بن جائے. تو لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا، اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان الصحابہ کلهم عدول. فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے تمام صحابہ عادل ہیں. ان کے کسی حکم میں، ان کے کسی فیصلے میں تم یہ نہ سمجھنا کہ ان کے اندر اپنی کوئی نفسانی خواہش آ گئی، انہوں نے کسی لالچ کے تحت کوئی کام کیا. نہیں، فرمایا میں زبان مصطفیٰ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے تمام صحابہ جو ہیں یہ عادل ہیں. اگر یہ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کے عمل کے اندر صرف اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے، اسلام کے عروج کی بات ہوا کرتی ہے. تو لہٰذا ہماری محبت بھی یہ ہونی چاہیے میرے دوستوں بزرگوں. تو ان شریعت کے ماتحت رہ کر تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تو ہم اپنی محبت کے اندر اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ جو اللہ رسول کو مطلوب ہی نہیں ہوتی. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اہل بیت کی عظمت و شان بہت بلند و بالا ہے. کہا جائے کہ وہ الفاظ نہیں، احادیث کے اندر تو بے شمار ہے، لیکن عام کہا جائے کہ الفاظ نہیں کہ جس کے ذریعے ہم بتا سکیں کہ اہل بیت نبی کے گھرانے کی شان و عظمت کیا ہے. لیکن وہ کہاں تک ہوگی؟ ہم ان سے محبت کریں گے، لیکن کہاں تک کریں گے؟ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا. اب ہماری محبت یہ چاہے کہ ہم یہ کہیں کہ مولا علی انبیاء سے افضل، اگر ہماری محبت یہ چاہے ہم کہیں کہ بھئی وہ ہماری محبت اتنی ہے، ہمیں عشق مولا علی سے محبت اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ہماری یہ محبت ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ وہ انبیاء سے بھی افضل ہو گئے، تو ہم نے کہا آپ نے اس محبت کے جذبے کو وہاں پر خرچ کرنا شروع کر دیا جہاں پر رب کی رضا نہیں تھی، جہاں پر مصطفیٰ کی رضا نہیں تھی. تو جب رضا نہیں تھی تو آپ کی یہ محبت آپ کو جہنم میں لگانے کا سبب بن جائے. لیکن اگر اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ نے محبت کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، دائرے کے اندر، حق کے اندر رہتے ہوئے، تو یہ آپ کی محبت آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گی. اللہ. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ محرم الحرام کے اندر ہمارا تعلق ایسی جماعت کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق ان ہستیوں کے ساتھ ہے کہ جو نہ صحابہ کی توہین کرتی ہے، نہ اہل بیت کی توہین کرتی ہے، نہ اولیاء کی توہین کرتی ہیں، نہ انبیاء کی گستاخ ہیں، بلکہ ہمارے منبر و محراب سے ہر لمحہ، ہر لہجہ انبیاء کی بھی تعظیم بیان ہو رہی ہوتی ہے، صحابہ کے عظمت کے ترانے ادا جا رہے ہوتے ہیں، اہل بیت کی محبت کی بھی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو ہم وہ نہیں کہ محبت کو ہم نے رکھا، کس کے تحت رکھا؟ مصطفیٰ کے تحت رکھا. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا مقرر کیا. آپ نے فرمایا لیس حب الصحابہ بذواتہم، فرمایا کہ ہم صحابہ کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے کہ انہوں نے نمازیں بہت پڑھی تھی، انہوں نے جہاد بہت کیا، انہوں نے زکاتیں بہت دی. فرمایا لیس حب الصحابہ بذواتہم، ہم صحابہ کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے. ولیس حب اہل البیت لانفسہم، اور نہ ہی اہل بیت کو ان کی ذات کی وجہ سے مانتے ہیں. تو سوال پیدا ہوا صحابہ کو کیوں مانتے ہو، اہل بیت کو کیوں مانتے ہو؟ تو آپ نے کرائٹیریا مقرر کیا. فرمایا نہ ہم صحابہ کو ان کی ذات کی وجہ سے مانتے ہیں، نہ اہل بیت کو ان کی ذات کی وجہ سے مانتے ہیں. اگر ہم صحابہ اور اہل بیت کو مانتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، کیونکہ صحابہ کو یہ صحابیت کا درجہ ملا نگاہ مصطفیٰ سے.
تو لہذا کسی کو بھی ماننے کا کرائٹیریا اگر مصطفیٰ کی ذات ہو جائے گی تو نہ انسان کبھی صحابہ کی توہین کرے گا، نہ اہل بیت کی توہین کرے گا۔ کیوں؟ اس نے صحابہ کو مانا مصطفیٰ کی وجہ سے، اہل بیت کو مانا مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو لہذا بہت سی چیزیں میرے دوستوں بزرگوں ایسی ہوتی ہیں کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اہل بیت کی توہین کریں، ہمارا نفرت کا اظہار کرنا ہمارا فرض ہے، واجب لازم ہے، ان کے ساتھ کا تعلق کرنا ہم پر لازم اور فرض ہو جاتا ہے، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کے اندر بے شمار ہمارے کہا جائے کہ وہ جو تعلق جن کا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا لباس یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ شاید مشابہت ہماری ایسے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، قارجی اور رافضی قسم کے لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محرم اور صفر کے مہینے میں 3 قسم کا لباس، 3 قسم کے رنگ کا جو لباس ہے پہننا حرام ہے۔ ان میں سے فرمایا ایک کالا رنگ، فرمایا اس کا لباس تو محرم میں نہیں پہن سکتے۔ پھر فرمایا لال رنگ، تیسرا فرمایا ہرا رنگ۔ فرمایا یہ 3 کلر ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کی علامت ہے جو ان دنوں میں صحابہ پر تبرہ کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کے سسر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کے دامادوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ چیزیں، یہ جو 3 لباس بتائے جا رہے ہیں، یہ اپنی ذات کے اندر حرام نہیں ہے۔ یہ کالے کپڑے پہننے میں کون سا حرام کام آتا؟ نہیں آتا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور دیگر اصحاب سے ثابت ہے کہ کالا لباس پہنا کرتے، ہرا لباس بھی ثابت ہے، لال لباس بھی ثابت ہے۔ تو سوال پیدا ہوا پھر حرام کیوں کہا جا رہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ کچھ چیزیں اپنی ذات میں حرام ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خارجی امور کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا، تو نماز پڑھنا گناہ کا کام تو نہیں ہے، نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا یہ تو ثواب کا کام ہے، اپنی ذات کے اندر یہ چیز ثواب ہے، نیکی ہے۔ لیکن اگر مکروہ اوقات میں آپ نماز پڑھیں گے تو وہی نماز جو پہلے ثواب کا باعث تھی اب مکروہ ہو جائے گی۔ تو نماز اپنی ذات کے اندر غلط نہیں تھی، نماز اپنی ذات کے اندر مکروہ یا حرام نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ امور ایسے آ گئے کہ جو مکروہ تھے تو لغیر ہی خارجی امور کی وجہ سے وہ چیز مکروہ ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کالا لباس پہننا، لباس کی بات ہو رہی ہے، لباس کہتے ہیں پورے لباس کو، شلوار قمیض اس میں آ جاتا ہے، جبہ آ جاتا ہے، یہ لباس پورا آتا ہے، ٹوپی پہن لی، رومال لے لیا، یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی، واسطے آپ نے پہن لی، یعنی کہ وہ چیز جو لباس کہلاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو علماء نے فرمایا کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کالے لباس بذات اس کے اندر کوئی حرام کام نہیں ہے، ہرا لباس پہننا بذات خود ذاتی طور پر حرام نہیں ہے، ہرا لباس یا لال لباس پہننا، تینوں کلر جو بتائے جا رہے ہیں یہ اپنی ذات کے اندر حرام نہیں ہے۔ فرمایا حرام ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر یہ شعار اور علامت بن چکے ہیں ایسے لوگوں کی جو ازواج مطہرات کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان 3 دنوں کے اندر اگر تم یہ لباس پہنو گے تو آٹومیٹکلی کون کیا سمجھے گا؟ آج اگر کالا لباس پہن کر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو یہ بولنے کی ضرورت یا سمجھنے کی، پوچھنے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ راضی ہیں کہ سننے ہیں؟ ان ایام کے اندر کالا لباس پہن کر آ جائے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس کا لباس دیکھ کر بتا دیں گے کہ اس کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا منع اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان موجود ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو لہذا اپنی مشابہت میں کن کے ساتھ پائی جا رہی ہے؟ کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں پائی جا رہی جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو نبی کی ازواج کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ تو نہیں رہے، ان کے ساتھ تعلق تو نہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں اس کیا یہ محبت کا جذبہ، یہ نفرت کا جذبہ جو اس وقت آپ کو جنت میں لے جائے گا جب آپ اس کو اللہ کی رضا کے ماتحت کریں گے، تو آپ کی یہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ کیا ایسے کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ہمارا تعلق کیا ایسے شخص کے ساتھ ہونا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے بارے میں برا بھلا کہتا ہو؟ وہ کون ہے نبی کی ازواج؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج آپ کی ماں کو کوئی گالی دے، آپ کی ماں کے بارے میں الزام لگائے، برا بھلا کہے، تو کیا آپ اسے ہاتھ ملانا گوارا کریں گے؟ آپ اس کی بات سننا گوارا کریں گے؟ آپ اس سے کوئی چیز لینا گوارا کریں گے؟ وہ آپ کو پانی پلایا، پانی پینا گوارا نہیں کریں گے۔ جب پوچھا جائے گا کیا ہوا تو آپ کہیں گے اس نے میری ماں کو گالی دی، اس نے میری ماں کو برا بھلا کہا، الزام لگایا، اس کے الفاظ غلط تھے، تو لہٰذا میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی جس کے ساتھ تعلق بناؤ۔ میں کہتا ہوں آپ کی ماں کون ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کی ماں ہے؟ آپ کی ماں یہ کس نے بتایا آپ کو؟ پیدا ہوئے جب ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے بتایا سب کو؟
یہ آپ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ ہے اس کی ماں ہے. اس کے بعد آپ بڑے ہوئے، آپ کے والد نے بتایا، گھر والوں نے بتایا آپ کی ماں ہے. تو ان 4 5 یا 10 15 بندوں کے بتانے پر آپ کی محبت ماں کے ساتھ ایسی ہو گئی کہ اگر اس کے بارے میں کوئی گالی بھی دے تو آپ برداشت نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے، اس کے ساتھ تعلق وابستہ نہیں کر رہے. میرے دوستوں بزرگوں، ذرا اس کی حساسیت کو سمجھو کہ 4 5 بندے جس کو ماں کہے آپ کی عقیدت و احترام یہ ہو جاتی ہے. تو قرآن پڑھ کے دیکھیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جو انسان کہے آپ کی ماں ہے، ان کی بات پر آپ یقین کر کے عقیدت و احترام کا لیول یہ ہو جاتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ تمہاری ماں صرف تمہاری ماں نہیں ہے، بلکہ نبی کے نکاح میں جو آ جائے وہ پوری امت کی ماں ہو جایا کرتی ہے. وازواجہ امہاتہم، اور میں جو نبی کے نکاح میں آ جائے ہر مسلمان کی ماں ہے. تو جو بندے جو بتا دے ہمیں اس پر یہ اعتماد ہو جاتا ہے اور عقیدت اور احترام کا یہ عالم ہوتا ہے. گالی سننا گوارا نہیں کرتے، اس کے ساتھ تعلق بنانا گوارا نہیں کرتے. جس ماں کو رب کہے تمہاری ماں ہے تو ہماری محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ایسے شخص کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ ہماری اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ہماری اس کے ساتھ گیدرنگ ہونی چاہیے، ہمارا لباس اس کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہیے. بلکہ نہیں، ایسے ایام کے اندر جن کے اندر مشابہت پائی جا رہی ہو، ہمارا تعلق یہ ہے، ہمارا محبت کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ذرہ بھی مشابہت ہو تو اس مشابہت کو کاٹ دیا جائے تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے. لباس کے ساتھ ہو گیا، پھر ہمارے نوجوان کہا جائے کہ وہ جوانی کے جذبے کے اندر ماتم دیکھنے جا رہے ہوتے، ان کے جلوسوں میں جا رہے ہوتے، ذاکرین کی محفل میں جا رہے ہوتے. آقا کریم کو پوچھا جائے کیوں جا رہے ہیں، فرمایا ہمارا وہ تعلق نہیں، ہم تو صرف تفریح کے لیے جا رہے ہیں، دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ اپنے آپ کو دلیل ثابت کہا جائے کہ مطمئن کرنے کے لیے، تو ہم تو ایسے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم تو ہمارا تعلق تو نہیں، ہم تو خالی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ہم تو خالی دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جس نے جس کی کثرت کو بڑھایا، جس کے مجمع کو بڑھایا، ہم تو ویسے ہی گئے تھے، جہاں کے کثرت کو تو بڑھایا نا آپ نے، جہاں پر ویڈیو آئی ہے کوئی بھی معاملات ہوا اس کو بتایا یہاں پر 10 بندے موجود تھے تو 9 ان کے تھے، ایک تو آپ بھی تھے نا. مثال اس کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو کثرت کو تو بڑھایا نا آپ نے، ان کے مجمع کی کثرت کو بڑھایا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مجمع کو بڑھایا. رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جو جس کے مجمع کو بڑھائے، جس کی اکثریت کو بڑھائے گا، فرمایا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ذرا سوچیں، قیامت کے دن آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے جو نبی کی ازواج کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کیا حال ہوگا آپ کا؟ جو نبی کے اصحاب کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق اس کیٹیگری میں آپ کو اٹھایا جائے تو کیا حال ہوگا؟ خدا کی عزت کی قسم، محبت وہاں پر خرچ ہوگی جہاں پر رب چاہ رہا ہے. ہمارا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. ہمارے جذبات، اللہ نے امت مصطفیٰ کی تعریف کی ہے، تعریف کسی نے کی، وہ اسی نے کی کہ یہ محبت وہاں خرچ کرتی جہاں رب چاہ رہا ہوگا. اللہ نے فرمایا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، فرمایا جب تمہیں پتہ چل گیا کہ شخص ظالم ہے، اللہ فرما رہا ہے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، جب تمہیں پتہ چل گیا کہ شخص ظالم ہے. ظالم کیا ہوتا ہے؟ نبی کی ازواج کو برا بھلا کہیں ظالم نہیں ہوتا. نبی کے سسر کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں الٹی بات کہے، نبی کے سسر فاروق اعظم کے بارے میں بری بات کہے، داماد رسول حضرت عثمان غنی کے بارے میں بری بری بات کہے، الٹا سیدھا کہے، وہ شخصیات جن کو رسول اللہ نے نگاہ نبوت سے فیضیاب کیا ان کے بارے میں اگر برا بھلا کہے تو مجھے بتائے پھر اس کا حشر کیا ہوگا. جب ان کے بارے میں کوئی شخص برا بھلا کہہ ہے کیا تعلق ہوگا اس کا میرے دوستوں بزرگوں. تو اس لیے اپنی محبت کو وہاں پر خرچ کریں جہاں پر مصطفیٰ چاہ رہے ہیں، اپنی بغض کو، اپنی نفرت کو وہاں پر خرچ کریں جہاں پر خدا اور اس کا رسول چاہ رہا ہے. تو اب اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تم کوئی اور کو، کسی اور کو اپنے رنگ میں رنگنا تو بہت دور کی بات، ایسا پرفتن دور چل رہا ہے جو تم خود ہو خود تو بن جاؤ، اپنے پاؤں تو مضبوط کر لو. تمہیں خود تو پتا ہو کہ تمہارا تعلق ان کے ساتھ ہے تو تمہیں خوش نصیبی ہونی چاہیے، اپنی قسمت پر نیاز کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو نہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، نہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، نہ اولیاء کی توہین کر رہے ہیں. بلکہ صحابہ کی بات ہو تو جو عظمت کے ترانے الاپتے ہیں، اہل بیت کی بات ہو تو محبت اور عقیدت کے ترانے الاپتے ہیں، اولیاء کی بات ہو تو عزت اور احترام سے ان کا ذکر کرتے ہیں. یہی وہ توازن تھا، یہی وہ روش تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ امت مصطفیٰ میرے نزدیک مقبول و معروف ہو چکی ہے. تو اعتدال، توازن جو اللہ کو پسند ہے وہی انسان کے اندر ہونا چاہیے. تو میرے دوستوں بزرگوں اپنے آپ کو پہچانیں. آج اگر کسی کے ہاتھ سے گلاس کا پانی کا گلاس لیں، شربت کا گلاس لیں تو دیکھنا کہ اگر یہ میری ماں کو گالی دیتا ہوتا تو کیا میں اس سے گلاس لیتا؟
نہیں دیتا تو جس ماں کو اللہ نے کہا تیری ماں ہے، ازواج امہاتہم، یہ پوری امت کی مائیں ہیں، اگر ان کو برا بلا کہنے والا آپ کو کوئی چیز دے تو دیکھتے ہیں آپ کا ایمان کیا کہہ رہا ہوگا، آپ کی محبت دوبارہ کرتی ہے ایسے شخص سے، اس کے ساتھ تعلق بنانا۔ اللہ نے فرمایا فلا تقعد بعد الذکر، جو شخص جس کا ظلم ظاہر ہو جائے فلا تقعد، فرمایا تم پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں، اس کے ساتھ تعلق ختم کر لو۔ لیکن ہماری محبت کے اندر دوستی یاری ہے، بچپن کا دوست ہے، ہماری رشتہ داری ہے، ہمارا فلاں شخص ہے وہ صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، اہل بیت کی آڑ میں، اس کی محبت کی آڑ میں نبی کے ازواج کو برا بلا کرے کہ رشتہ داری ہے، کیا کرے، اب رشتہ داری مانے پڑتی ہے۔ میں نے کہا پھر قربان جاؤ صحابہ کی عظمت پر کہ جنہوں نے محبت مصطفیٰ میں نہ اپنے بیٹے کو دیکھا نہ اپنے باپ کو دیکھا، بلکہ محبت کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ رکھا۔ جو محبت مصطفیٰ کے سامنے آیا، وہ بیٹا ہو یا باپ ہو، تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دیا، اور دشمن اگر آیا لیکن محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا تھا تو اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو آج اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، تو اپنی محبت، اپنی عداوت، اپنی حسد جیسی جو حسد، یہ سارے جذبات جو ہے، دیکھو آج جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، آج جس سے ہم نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، ہمارے دل میں جس کے لیے بغض آ رہا ہے، تو کیا اس سے رب نے بغض رکھنے کا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اس سے محبت رکھنے کا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اگر تو تمہارا کرائٹیریا اسی طرح چل رہا ہے جیسا صحابہ کا تھا، جیسا اہل بیت کا تھا، تو شکرانے کے نفل ادا کرو کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو آج توبہ کرے اور تہیہ کرے کہ آج محبت اسی سے ہوگی جس سے مصطفیٰ چاہیں گے، نفرت اسی سے ہوگی جس کو مصطفیٰ چاہیں گے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔